محمد سيد الكونين والثقلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. شان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی افزائش سب سے زیادہ کی اور ان کے دور خلافت میں سب سے زیادہ اسلام پھیلا. ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ آپ کا نام عمر ہے اور لقب آپ کا فاروق ہے اور کنیت آپ کی ابو حفص ہے. لقب اور کنیت جو ہیں آپ کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی ہیں اور نسب کے اعتبار سے 9ویں پشت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب ملتا ہے. 9ویں پشت میں حضرت کعب جو ہیں ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام مرہ اور دوسرے کا نام عدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مرہ کی اولاد میں سے ہیں اور عمر عدی کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے آپ جو ہیں وہ عدوی کہلاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا جو واقعہ ہے یہ واقع فیل سے 13 سال بعد میں ہوا. یعنی جب فیل کا واقعہ ہوا، اصحاب فیل کا واقعہ ہوا، اس کے 13 سال کے بعد جو ہے آپ کی پیدائش ہوئی. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے اور 6 نبوی کو آپ مشرف باسلام ہوئے، یعنی آپ اسلام لائے. آپ سے پہلے 40 مرد اور 11 خواتین اسلام قبول کر چکے تھے. اب آپ کے حلیے کے بارے میں کہ آپ کا حلیہ کیسا تھا. آپ کا رنگ سفیدی مائل اور سرخی مائل تھا. جو آپ کے رخسار تھے ان پر گوشت کم تھا. اس طرح قد آپ کا دراز تھا اور بڑے بہادر اور طاقتور تھے. جب آپ کافر تھے تو کفر میں بھی آپ شدت پسند تھے اور آپ اپنی جان قربان کرنے کے لیے کفر کے لیے بھی تیار تھے. بعد میں جب آپ اسلام لائے تو اسلام میں بھی آپ کی وہی شدت رہی کہ آپ اسلام کی خاطر اپنی جان اور مال وغیرہ سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے. آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو مکہ میں بہت زیادہ قوت حاصل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں منصب وزارت پر آپ فائز تھے. پھر اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کو وزارت کا عہدہ بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو قضاء کے عہدے پر بھی فائز کیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے آپ خلیفہ دوم بنے. انتخاب آپ کو خود، آپ کا جو انتخاب تھا وہ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا اور دوران خلافت دین اسلام کی جس قدر خدمت اور اشاعت آپ نے کی کسی اور نے نہیں کی اور جس قدر فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئیں اس کی نظیر اسلام میں نہیں ملتی ہے. سرزمین شام سے لے کے مصر تک اور اس طرح مصر سے لے کے دریائے بکر تک اور دریائے بکر سے لے کر عراق، ایران، اس طرح مشرق اور مغرب، جنوب و شمال کے تمام علاقوں میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دین کا جھنڈا لہرایا اور آپ نے تقریباً 1036 بڑے شہروں کو فتح کیا
اور پھر ان کے ماتحت جو چھوٹے چھوٹے علاقے آتے تھے ان کو بھی آپ نے فتح کیا، اور ان علاقوں میں تقریباً آپ نے مسجدیں بنوائیں، کافی حد تک آپ نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنوائیں، اور تقریباً 4000 مسجدیں جو ہیں وہ آپ نے ان میں بنوائیں، عام مسجدیں آپ نے 4000 کے قریب جو ہیں وہ بنوائیں، اور 9 جامعہ مسجدیں آپ نے قائم کروائیں۔ اس میں عدل و انصاف میں آپ ضرب المثل تھے، آپ کی مثال نہیں ملتی تھی۔ انصاف، جب آپ کے سامنے کوئی واقعہ آتا تو آپ اس کے انصاف بہت اچھے طریقے سے اس کا ضرب فرماتے۔ اسی طرح نادار، محتاج، مظلوم اور بے کسوں کی خبرگیری کے لیے رات کو گشت کیا کرتے اور موقع پر امداد فرماتے، جب کوئی ضرورت مند ملتا تو اس کے موقع پر امداد فرماتے تھے۔ بیت المال میں اس طرح احتیاط کرتے تھے کہ جس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی ہے۔ آج کل کے ہم سیاستدان دیکھیں کہ کوئی عام انسان بھی اگر اس کو کسی چیز کا اختیار دے دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے، اس میں ڈنڈی مار جاتا ہے، لیکن یہ ایسے لوگ تھے، اور خاص کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے لیے مال کی کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً یہ تمام غزوات وغیرہ میں شریک رہے، اور آپ تکوین کے لوگوں میں سے تھے جن کو براہ راست اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو، آپ کا جو شمار ہے ایسے لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ کشف اور کرامت میں بہت مشہور تھے۔ آپ کی خلافت جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث برکت اور ذریعہ رحمت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات 20 تک ہیں۔ 10 برس 6 ماہ 5 دن تک خلافت کی، اور پھر فجر کی نماز میں مسجد نبوی کے محراب میں 27 ذی الحجہ کی صبح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لؤلؤ مجوسی ایرانی، اس نے آپ پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے، اور یکم محرم الحرام 14 ہجری میں 63 سال کی عمر میں آپ نے اس دار فانی سے رخصت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں میں آپ کو دفن کیا گیا۔